بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 103 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان غلظ تحریم النمیمہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق کا ہمارا یہ عنوان ہے اور اس کے تحت ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا شیبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأهدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ فلاں شخص گفتگو میں چغلی لگاتا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں شیبان بن فروخ الحبطی ابو محمد الابلی، صدوق یہم، سچے راوی ہیں لیکن کبھی کبھی ان کو وہم ہو جاتا تھا۔ دوسرے ہیں عبداللہ بن محمد بن اسماء الضبعی، ثقۃ جلیل۔ تیسرے ہیں مہدی بن میمون الازدی المعولی، ثقۃ۔ چوتھے ہیں واصل الاہدب، ثقۃ ثبت۔ اور پانچویں ہیں ابو وائل شقیق بن سلمہ الاسدی الکوفی، ثقۃ مخضرم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے خلافت میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی 100 سال عمر تھی۔ اور چھٹے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان العبسی رضی اللہ عنہ، انصار کے حلیف تھے، صحابی ابن صحابی ہیں، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زمانے خلافت کی ابتدا میں وفات پائی۔ یہاں سے اس سند کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ سند امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں شیوخ یعنی شیبان بن فروخ اور عبداللہ بن محمد ان کو یکجا ذکر کیا ہے، اور اس روایت کی ادائیگی کے مختلف اسلوب جیسے تحدیث، عنعنہ اور سماع یہ بھی اس سند کے اندر موجود ہیں۔ اس سند کے تمام رجال سہ کے رجال ہیں، سوائے انہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اساتذہ کرام کے، جن میں سے ایک سے صرف امام مسلم، امام ابو داود اور امام نسائی یہ روایت کرتے ہیں، جبکہ دوسرے سے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ یہ روایت کرتے ہیں۔ یہ سند کوفی راویوں کے ایک تسلسل پر مشتمل ہے، سوائے صحابی اور ابتدائی 2 اساتذہ کرام کے، کیونکہ صحابی مدائن کے رہائشی تھے اور دونوں شیوخ بصری تھے۔ اس سند کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ ہیں، جو سابقین اولین میں سے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ آپ کو منافقین کے ناموں کا علم دیا گیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کیا کرتے تھے کہ آیا وہ منافقین میں شامل تو نہیں؟ آپ کے والد حضرت یمان بھی صحابی تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص لوگوں کی باتیں دوسروں تک اس نیت سے پہنچاتا ہے کہ ان کے درمیان فساد اور اختلاف پیدا ہو۔ اسے عربی میں نمیمہ کہتے ہیں۔ ابن الاسیر اور دیگر علماء نے نمیمہ کی تعریف یوں کی ہے کہ یہ ایسی حرکت ہے جس میں انسان بات کو ایک مجلس سے اٹھا کر دوسری مجلس میں فساد کے ارادے سے پہنچاتا ہے، اس مقصد سے کہ دلوں میں دوری پیدا ہو یا کسی کے خلاف بدگمانی پیدا کی جائے۔ اس عمل کے کرنے والے کو نمام کہا جاتا ہے، جو کہ ایک مذموم صفت ہے۔ روایات میں اس کا ذکر مختلف الفاظ میں آیا ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص امیر کے پاس لوگوں کی باتیں پہنچایا کرتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو باتیں پہنچایا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل صحابہ کرام کے نزدیک بھی نہایت قبیح تھا اور اس شخص کی ملامت کی گئی۔ اس حدیث سے نمیمہ کی قباحت، فتنے کے خطرات اور مسلمانوں کے درمیان امن اور اتحاد کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب کسی شخص کو چغلی کرتے سنا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے لگے تاکہ وہ شخص خود اس وعید کو سن کر اپنے عمل سے باز آ جائے۔
انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ نمام یعنی چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس داخل نہ ہونے کے دو ممکنہ معنی محدثین اور فقہاء نے بیان کیے ہیں۔ اگر وہ نمامی کو حلال سمجھتا ہو اور جان بوجھ کر بغیر کسی تعویل یا عذر کے اسے اختیار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ مومن ہو لیکن یہ گناہ کبیرہ کرے تو وہ فائزین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی بغیر سزا کے یا بغیر حساب کے فوری داخلہ نہیں ہوگا۔ مزید یہاں ایک فرق بھی واضح کیا گیا ہے نمام اور قطات کے درمیان، کہ نمام وہ شخص ہے جو کسی مجلس میں موجود ہو اور وہاں کی باتوں کو فساد کی نیت سے کسی اور کو جا کر بتائے، اور قطات وہ شخص ہے جو چپکے سے کسی کی باتیں سن کر پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے، یعنی چھپ کر جاسوسی کے ذریعے باتیں اکٹھی کرتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث نمیمہ کی سخت ممانعت اور وعید کو بیان کر رہی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ عمل نہ صرف معاشرتی فساد کا سبب ہے بلکہ آخرت میں عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر نمیمہ اس بات کو کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی بات کسی اور سے اس انداز میں بیان کرے کہ اس سے فساد اور دل آزاری پیدا ہو، جیسے یہ کہنا کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ لیکن نمیمہ صرف اسی حد تک محدود نہیں، اس کی اصل تعریف یہ ہے کہ کسی ایسی بات کو ظاہر کیا جائے جس کو چھپایا جانا پسندیدہ تھا، چاہے اس بات کا تعلق اس سے ہو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا سننے والے سے یا کسی تیسرے شخص سے اس کا تعلق ہو۔ اس میں بات کے اظہار کا طریقہ بھی شامل ہے، چاہے وہ اشارے سے ہو، کنایہ سے ہو یا واضح الفاظ میں ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کا راز، مال یا بات چھپاتے دیکھے اور اسے دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے تو یہ بھی نمیمہ ہے۔ اور مزید وضاحت کے طور پر علماء نے اس بات پر اختلاف کیا ہے کہ غیبت اور نمیمہ ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ نمیمہ وہ ہے جس میں کسی کی بات دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے اور اس کا مقصد فساد ڈالنا ہوتا ہے، چاہے بات کہنے والے کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت کے، اور چاہے اس کے علم میں ہو یا نہ ہو۔ جبکہ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کہی جائے جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ نمیمہ میں فساد پھیلانے کی نیت ضروری ہے، جبکہ غیبت میں ایسی نیت کی شرط نہیں۔ دونوں کے درمیان اشتراک بھی ہے اور فرق بھی ہے۔ غیبت اور چغل خوری کا فرق یہاں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ غیبت کہتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اسے ناپسند ہو، جبکہ چغل خوری ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو۔ اب دیکھیں یہ تو تعریف ہو گئی۔ شرط ناپسندیدگی یعنی غیبت کے اندر ضروری ہے کہ وہ بات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے مخاطب کو ناپسند ہو، جبکہ چغل خوری میں ضروری نہیں کہ دونوں فریق اسے ناپسند کریں، اصل چیز ہے فساد ڈالنا۔ دوسری چیز ہے فساد کا ارادہ۔ عموماً بغیر ارادے فساد کے بھی غیبت ہو سکتی ہے، جبکہ چغل خوری میں فساد اور بگاڑ کی نیت بنیادی شرط ہے، اور غیبت کے اندر جس کی بات ہو رہی ہے اس کا غائب ہونا ضروری ہے، جبکہ چغل خوری میں وہ موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں چغل خوری ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی آپ چغلی لگا رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ اس محفل میں موجود ہو۔ اور شرعی حکم دونوں کا یہ ہے کہ غیبت بھی حرام ہے اور چغل خوری بھی حرام ہے، اور بعض مواقع پر چغل خوری بہت ہی زیادہ خطرناک عمل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے فساد وجود کے اندر آتے ہیں۔ مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ غیبت کی مثال یہ ہے کہ فلاں شخص بہت خود غرض ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں یہ کہنا تو یہ غیبت بنے گی۔ اور فلاں نے تمہارے خلاف یہ کہا تھا، فتنہ ڈالنے کے ارادے سے، چاہے وہ فلاں وہاں موجود ہو یا موجود نہ ہو، تو یہ چغلی بنے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چغلی ایک سنگین گناہ ہے جو ایمان کے کمال کے منافی ہے، اور اسی وجہ سے اسے ابواب ایمان میں شامل کیا گیا ہے۔ اسلام نے معاشرتی فساد کے ذرائع سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے، اور چغلی ان امور میں سے ہے جو باہمی تعلقات کو خراب کرتی ہے اور معاشرے میں بدگمانی، نفرت اور انتشار پھیلاتی ہے۔
اس حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا طرز دعوت بھی حکمت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ انہوں نے ایک چغل خور شخص کو براہ راست شرمندہ کرنے کی بجائے عمومی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلند آواز میں سنائی تاکہ وہ شخص بغیر بے عزتی محسوس کیے سمجھ جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ یہ اس قرآنی اصول کے عین مطابق ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو حکمت اور حسن موعظت سے نصیحت کی جائے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ کسی کو براہ راست شرمندہ کیے بغیر فرماتے تھے، کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو اصل میں آپ علیہ السلام جو کر رہا ہوتا تھا اس کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے۔ اس حدیث سے ایک اہم اصول یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی اصلاح یا معاشرتی بھلائی کی نیت سے کسی کا کلام آگے منتقل کیا جائے تو وہ نمامی میں شمار نہیں ہوتا بلکہ جائز ہوتا ہے، جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس شخص کے بارے میں بتایا گیا جو باتیں جا کر حاکم وقت تک پہنچایا کرتا تھا۔ اگرچہ بظاہر یہ شکایت خود بھی چغلی معلوم ہوتی ہے، مگر چونکہ مقصد خیر خواہی اور نصیحت تھا اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے قبول کر کے اس شخص کو نرمی سے سمجھایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ جس شخص تک چغلی پہنچائی جائے اس پر 6 باتیں لازم آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ چغلی پر یقین نہ کرے کیونکہ چغل خور شرعاً فاسق ہے۔ دوسرا یہ کہ چغل خور کو روکے اور اس کے فعل کو برا سمجھے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے لیے چغل خور سے بیزاری اختیار کرے کیونکہ وہ اللہ کو ناپسند ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہو مومن کو بھی اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ رابعاً جس شخص کے بارے میں یہ بات کی گئی ہو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے بلکہ اچھا گمان رکھے۔ خامساً اس بات کی تحقیق کے لیے تجسس نہ کرے، اور سادساً خود نمامی نہ کرے اور دوسروں میں بات کو پھیلانے سے بچے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نمیمہ میں شرعی مصلحت ہو تو وہ ممنوع نہیں بلکہ بعض صورتوں میں واجب یا مستحب بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی کو کسی جان، مال یا عزت کے خطرے سے خبردار کرنا، یا کسی سرکاری ذمہ دار کو کسی ممکنہ خرابی سے مطلع کرنا تاکہ وہ اس کا تدارک کرے، یہ سب امور جائز بلکہ ضروری ہو سکتے ہیں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ چغلی کا حکم نیت، مقصد اور موقع کی بنیاد پر مختلف ہو سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن حماد بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قطات۔ حمام بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی باتیں حاکم سے نقل کر دیا کرتا تھا کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے۔ تو ایک بار ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جو امیر تک دوسروں کی باتیں پہنچاتا ہے۔ اس دوران وہ شخص ہمارے قریب آ کر بیٹھ گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ علی بن حجر السعدی المروزی ثقۃ، اور دوسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے ثقۃ حافظ امام، تیسرے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرۃ الضبی ثقۃ، اور چوتھے ہیں منصور بن المعتمر السلمی ابو عتاب الکوفی ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں ابراہیم بن یزید بن قیس النخعی ثقۃ، اور چھٹے ہیں حمام بن حارث بن قیس بن عمر بن ربیعہ بن حارثہ النخعی الکوفی ثقۃ عابد۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے جس میں انہوں نے اپنے 2 اساتذہ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس میں روایت کے مختلف صیغے جیسے تحدیث، اخبار، عنعنہ اور سماع پائے جاتے ہیں۔ اس کی سند کے تمام راوی سیاستہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اساتذہ کرام کے۔ پہلے شیخ سے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت لی ہے، جبکہ دوسرے شیخ سے صرف ابن ماجہ نے روایت نقل کی ہے۔ اس حدیث کی سند بیشتر کوفی راویوں پر مشتمل ہے، البتہ پہلے دونوں اساتذہ کرام مروزی ہیں اور صحابی کا تعلق مدائن سے ہے، اور اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کر رہے ہیں
اور اگر منصور رحمہ اللہ کو تابعی صغیر مانا جائے تو یہ سند 3 تابعین کی متصل روایت بن جاتی ہے، جہاں ہر تابعی دوسرے سے روایت نقل کر رہا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش قال وحدثنا منجاب بن الحارث التمیمی واللفظ له قال حدثنا ابن مسهر عن الاعمش عن ابراہیم عن حماب بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذیفة رضی اللہ عنہ في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة رضي الله عنه إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قطات۔ حمام بن حارث کہتے ہیں کہ ہم ایک بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا یہ شخص حاکم کے پاس بہت سی باتیں پہنچاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سنانے کے لیے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ منجاب بن الحارث التمیمی ابو محمد الکوفی ثقۃ، اور دوسرے ہیں ابن مسہر علی بن مسہر القرشی الکوفی ثقۃ، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا نام تھا عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، اور ابو معاویہ جن کا نام ہے محمد بن خازم، اور وکی بن جراح اور آمش سلیمان بن مہران، ان تمام حضرات کا تذکرہ سابقہ باب کے اندر گزر چکا ہے، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے پر ڈال لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔